السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیر مطالعہ کتاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 قصے، شیخ محمد صدیق المنشاوی کی تصنیف مئۃ قصۃ من حیات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آسان اردو ترجمہ ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان دلچسپ 100 قصوں اور واقعات کو حوالے کے ساتھ جمع کیا ہے، جس سے انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں رہنمائی ملتی ہے۔ مترجم خالد محمود۔ ایپیسوڈ نمبر 3، قصہ نمبر 4، ایک نابینا بوڑھی عورت۔ مدینہ کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری اور کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کچھ سامان نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر شب اس عورت کی خبرگیری کیا کرتے تھے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے اور اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ گزر گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہر چیز باسلیقہ اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے کہ ان سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے کوئی شخص ان سے پہلے آ کر گھر کا کام کر جاتا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کون ان سے پہلے آ کر سارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتے دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ان دنوں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوشیدہ جگہ سے باہر آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حقیقت امر واضح ہو گئی۔ اپنے آپ سے اظہار تعجب کرتے ہوئے کہنے لگے، ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ قصہ نمبر 5، ایک بدو اپنی والدہ کو طواف کراتا ہے۔ فضاؤں میں طواف کرنے والوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ بیت اللہ کو تکبیر و تہلیل کے عطر سے معطر کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح رواں تھے۔ اچانک ان محبوبان خدا کے پیچھے ایک بدو نظر آیا جو قد کا لمبا تھا۔ اس کے شانے چوڑے تھے، جوانی سے بھرپور تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا ہوا تھا، جو ایک بڑی سی ٹوکری میں 4 زانوں بیٹھی تھی۔ وہ بدو یہ اشعار گنگنا رہا تھا، یعنی میں اس کی سواری ہوں، مجھے کوئی ناگواری نہیں، جبکہ سواری کا اونٹ گھبرا جاتا ہے مگر میں نہیں گھبراتا۔ میری ماں نے مجھے پیٹ میں اٹھایا اور دودھ پلایا، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت اللہ کی ایک جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے اور طواف کرنے والوں کو دیکھ رہے تھے، فرمایا کہ اے ابو حفص، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت، چلو ہم بھی طواف کریں تاکہ ہم پر رحمت خداوندی کا نزول ہو۔ چنانچہ وہ دونوں اجتہادی آدمی کے پیچھے پیچھے طواف کرنے لگے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بدو کو یوں جواب دینے لگے، اگر تو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اللہ تجھے تھوڑے عمل پر زیادہ اجر دیں گے۔ قصہ نمبر 6، ایک نوجوان اپنی قبر سے جواب دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا۔ اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اکثر مسجد ہی میں رہتا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زبان سے تازہ تازہ احادیث کی سماعت نصیب ہو۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا جاتا۔ راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو عورت اس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یقیناً جو لوگ خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ وہ فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ نوجوان اسی حالت میں بے ہوش رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔
اس نوجوان نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ باپ نے اس کو کہا کہ اے بیٹے، تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہ آیت پڑھی تو پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب گھر کے تمام افراد اور اس کے آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے اور اس کو ہلایا تو دیکھا کہ وہ مرا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے، تعزیت کی، پھر اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا کہ اے فلاں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس نوجوان نے قبر سے جواب دیا کہ اے عمر، مجھے میرے رب نے جنت میں 2 باغ دے دیے ہیں۔ اس نے 2 مرتبہ کہا۔ اس کتاب کو اتنے انہماک سے سننے کا بے حد شکریہ۔ قصہ نمبر 7، 8 اور 9 اگلی ایپیسوڈ میں پڑھا جائے گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔